السلام علیکم. آسک غامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. غامدی صاحب کی علالت کے بعد یہ آسک غامدی لائف کی پہلی نشست ہے. آپ میں سے بہت سے دوستوں نے ہماری ایپ میں پرائیویٹ میسیجز کے ذریعے، ای میل کے ذریعے غامدی صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں بھیجیں. اس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، غامدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ میری آپ سے یہ دعا ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس پروگرام کا دورانیہ ہم نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے. آج سے یہ پروگرام 1 گھنٹے کی جگہ 40 منٹ کا ہوا کرے گا. ابتدا سے پہلے چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کا جو نام آسک غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، پچھلی نشست میں نے ایتھیزم کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا. اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. میں آج ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو خدا پر یقین رکھنے والے جو تھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ چونکہ خدا پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کے پاس اخلاقیات کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جبکہ ایتھیسٹ جو ہے وہ اس کو کچھ اس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں کہ اخلاقیات جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اچھی چیز ہیں. تو اس کو جیسے ایک تھیسٹ اس کو فائنڈ کر سکتا ہے، اس کو ڈسکور کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایتھیسٹ بھی کر سکتا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تھیسٹ تو جو ہے وہ جنت کے لالچ میں اور جہنم کے خوف سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایتھیسٹ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اس معاملے میں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا واقعی ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتا وہ اس معاملے میں ایک تھیسٹ سے بہتر شخص ہے؟ میرے نزدیک کسی کے بہتر اور کہتر ہونے پر تو حکم نہیں لگانا چاہیے. میں اسی چیز کا ہمیشہ سے علمبردار رہا ہوں کہ ہم جس چیز سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں استدلال کو پیش کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کون بہتر ہے، کون کہتر ہے، اس کا فیصلہ دنیا میں جہاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کر لیں گے، جی، ورنہ اللہ پروردگار عالم کے حضور میں ہو جائے گا. تو اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے. اصل بات کیا ہے؟ انسان کی اگر آپ فطرت کا مطالعہ کریں تو میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی حیثیت سے اس کا اصلی تعارف ہے. وہی چیزیں ہیں جو اس کی فطرت میں ظاہر ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے. اس زمانے میں تمام مخلوقات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی شیر کی جبلتیں کیا ہیں، گھوڑے گدھے کن جبلتوں کے تحت کام کرتے ہیں. تو اس میں آپ اپنے تجربات اور مشاہدات سے جو پوٹینشل ان کے اندر رکھا گیا ہے، بالقوہ جو کچھ ان کے اندر رکھا گیا ہے، اس کے تعین کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک عقلی وجود ہے، جس طرح اپنے اندر جمالیات کی حس لے کے آیا ہے، اسی طرح اپنا ایک حادثہ اخلاقی بھی رکھتا ہے. گویا اخلاقیات ایک وجودی حقیقت ہے. وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں ہوں، میرے گرد و پیش میں کائنات ہے، میرے سر پر سورج چمکتا ہے، یہ وجودی حقائق ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے میں دوچار ہو جاتا ہوں، جی، اور ان کو ماننے نہ ماننے کا تعلق بھی میرے اضطراری علم سے ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں میرے پاس. تو میرے نزدیک اس میں تو بحث ہو نہیں سکتی. یہ بات دونوں کو ماننی چاہیے، خدا کو ماننے والے ہوں یا خدا کا انکار کرنے والے ہوں، کہ انسان کا حادثہ اخلاقی اس کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ودیعت ہے. ٹھیک ہے. جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ اخلاقی حکم جو ہم لگاتے ہیں
یہ ہم نے معاشرت سے سیکھا ہے یا لے کے آئے ہیں؟ جی، فلسفے کی سطح پر اصل بحث یہ تھی، یعنی انسان اپنی پیدائش سے اس کو لے کے پیدا ہوتا ہے یا یہ چیزیں اس نے معاشرتی تعامل سے سیکھی ہیں۔ ایک آدمی معیشت کی جدوجہد کرتا ہے، کوئی شکار کرنے نکلا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ کسی زمین کے معاملے میں ملوث ہو گیا ہے، تو یہ ہمارا مختلف معاملات میں کسی حد تک دخیل ہونا اور دوسروں سے معاملہ کرنا، یہ کچھ ضرورتیں پیدا کرتا ہے۔ جی، تو جس طرح سے ریاست ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے، جس طرح خاندان کا ادارہ ضرورت سے پیدا ہوا ہے، تو کیا ہمارا اخلاقی احساس بھی ضرورتوں سے پیدا ہو گیا ہے؟ جی، اصل بحث جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو بات کہی ہے، اگر کوئی شخص اس کو بیان کر رہا ہے مذہب کی طرف سے، تو وہ ایک بڑی خدمت کر رہا ہے کہ انسان کا حادثہ اخلاقی یہ کوئی ایکوائرڈ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے وجود کا حصہ ہے، یہ اس کے لیے وجودی حقیقت ہے۔ انسان نے عقل یہاں آ کے نہیں سیکھی، جی، وہ اس کو بالقوہ لے کے آیا ہے۔ انسان نے حصے جمالیات یہاں آ کے اخذ نہیں کی، وہ اسے لے کے آیا ہے، تو اسی طرح وہ اخلاقی شعور بھی لے کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، مذہب نے کیا خدمت کی؟ مذہب نے یہ خدمت کی کہ اس بحث کا خاتمہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا کہ اس طرح ابتدا ہوئی ہے، گویا انسان کو اس کے پیش نظر ایک وجودی حقیقت کے بارے میں یہ سمجھا دیا کہ یہ آئی کہاں سے ہے، اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے۔ تو اس کو قرآن نے بیان کیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس کا جب تسویہ کیا، یعنی اس کو بنایا سنوارا، تو اسی وقت اس کے اندر خیر و شر کا امتیاز کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، اخلاقی لحاظ سے یہ ہم نے ودیت کر دیا، الہام کر دیا اس کے اندر۔ تو اس بحث میں ایک فیصلہ کن جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھڑا کر دیا، یہ بتا دیا، گویا پیغمبروں نے آ کے اس بحث میں اپنا یہ ورڈکٹ بیان کیا ہے۔ یہ امتیاز ہے میرے نزدیک، اصلی امتیاز یہ ہے، ورنہ یہ کہ پیغمبر آئیں گے اور وہ آ کر بتائیں گے کہ جھوٹ بری بات ہے، ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر مذہبی لوگ اپنا مقدمہ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یعنی وہ پروردگار جس نے مجھے بنایا ہے، اس نے اخلاقی احساس دے کر مجھے پیدا کیا ہے۔ پیغمبری جو خدمت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتا دیتی ہے کہ یہ وہی چیز ہے، اور اس طرح بحث کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس اخلاقی احساس کو وہ تعینات سے گزارتی ہے، یعنی اس کو اپلائی کرنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کر دیتی ہے، اور میرے لیے ایک صراط مستقیم متعین ہو جاتی ہے، میں بالکل صحیح جگہ پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو اس طرح اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ اس کو الہاد اور مذہب کے مابین مناقشے کا مسئلہ بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہو گئی۔ سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں فاطمہ گوریا سے۔ فاطمہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ ان اسلام واٹ آر دی رائٹس آف اے وائف؟ قرآن میں کئی وائفس کے رائٹس مینشنڈ ہیں؟ تھینک یو۔ نکاح اور میاں بیوی کا رشتہ یہ جس چیز سے پیدا ہوا ہے، دونوں کے حقوق فرائض بھی اسی سے متعین ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ یہ اس چیز سے پیدا ہوا ہے کہ ہمارے خالق نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسان کی پیدائش اس طریقے سے کرے گا کہ وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر ہماری گود میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اپنے وجود کی حفاظت، اپنی ضرورتوں کی تکمیل، اور پھر اپنی تعلیم تربیت کے بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ارسطو افلاطون بنے گا۔ یہ جو اسکیم ہے، اس نے یہ ادارہ پیدا کیا ہے کہ ایک مرد اور عورت زندگی بھر نباہ کرنے کا عہد کر کے وہ زوجین کے تعلق کو شروع کریں۔ یعنی یہاں سے یہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہاں سے پیدا ہوا ہے تو تمام حقوق فرائض اسی کی بنیاد پر سمجھنے چاہیے، دیکھنے چاہیے۔ چنانچہ اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا کہ ان پر معاش کی ذمہ داری ہے،
اخراجات فراہم کرنا ان کا کام ہے. یہ ذمہ داری خواتین پر نہیں ڈالی گئی. جی. ان کا حق ہے خواتین کا کہ وہ اپنے لیے نان و نفقہ اور اپنی ضروریات کا وقار کے ساتھ مطالبہ کریں، اور شوہر کا کام ہے کہ وہ پورا کرے. اور یہ ذمہ داری چونکہ اس پر ڈالی گئی ہے تو اس لحاظ سے وہ جو ادارہ وجود میں آ رہا ہے اس کا سربراہ بھی ہے، اور سربراہ کی حیثیت سے اس کو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، جیسے کہ ہر نظم میں کسی سربراہ کو ایک درجہ برتری حاصل ہوتی ہے، بس اتنی اس کو حاصل ہے. اب یہ خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی اس پہلو سے جو برتری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، باقی برابر کے حقوق ہیں، برابر کے فرائض ہیں. اس کو خود قرآن نے بیان بھی کر دی ہے، اور جس جگہ یہ بیان کیا ہے وہیں اس کو بھی واضح کیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یعنی جس طرح سے عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح سے ان کے حقوق بھی ہیں. اور اس کے فوراً بعد جب یہ کہا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، تو مطلب یہ ہے کہ ان حقوق میں اور ان فرائض میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے درمیان سوائے اس ایک پہلو کی. جی. یہ واضح ہوا. اب اس کے بعد جب آپ ایک ادارے کے طور پر اس خاندان کو دیکھتے ہیں اور اس میں شوہر کو سربراہ کی حیثیت حاصل ہے تو اس کو کیا ہدایت کرنی چاہیے؟ یعنی آپ ریاست کے سربراہ کو کیا ہدایت کریں گے، آپ کسی ادارے کے سربراہ کو کیا ہدایت کریں گے؟ اور وہ یہ کہ انسانی فطرت جن چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے، جس سلوک کو اچھا سمجھتی ہے، جس رویے کو اچھا سمجھتی ہے، جن اخلاقی تقاضوں کو اچھا سمجھتی ہے، جن حقوق کا شعور پیدا کرتی ہے، اس کے لیے قرآن کی جامع اصطلاح ہے معروف. جی. یعنی انسان نے اپنے تجربات سے اور اپنی فطرت کے مطالعے سے اور اس کے ظہور سے جن چیزوں کو ہمیشہ اچھا سمجھا ہے، جو رویے مانے جاتے ہیں کہ اچھے ہیں، جو ہر جگہ ملحوظ ہونے چاہیے، تو عورتوں کے بارے میں شوہروں سے کہا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوف، یعنی تمہیں ہر حال میں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ معروف کے مطابق ہونا چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے؟ یعنی معروف پر مبنی ہوگا. انسانی فطرت جن چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے، انسان جن صداقتوں کو مانتے ہیں، جو بنیادی حقوق انسان کے شعور کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ہر حال میں ملحوظ ہوں گے. عزت نفس کا، وقار کا، ہر چیز کا خیال رکھنا لازم ہوگا. کوئی کسی پر تعدی نہیں کر سکے گا. البتہ ایک فرق کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ کمانے کی ذمہ داری شوہر پر ہے اور گھر کے نظم کو چلانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. تو بس یہ ہے اس بات. جی بہت شکریہ سر، بات واضح ہو گئی. آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس توصیف چودھری کا. توصیف صاحب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. توصیف چودھری. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس محمد اسامہ خالد. اسامہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم. میرا سمپل سا کوشچن یہ ہے کہ وائی ایکسیپٹ UAE all the Muslim countries they are not progressing in this world. Thank you so much. یعنی اسرائیل کے تسلیم کرنے کے بارے میں پوچھا. جی آواز آپ کی درست طریقے سے آئی نہیں اسامہ، ذرا تھوڑا سا دوبارہ. UAE نے کس کو ایکسیپٹ کیا؟ اسرائیل کو. یہی ہوا ہے نا. نہیں غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ UAE کے علاوہ کوئی بھی مسلم کنٹری جو ہے وہ پروگریس کیوں نہیں کر پا رہی؟ پروگریس کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، اس کے ترقی کرنے کے لیے کچھ ناگزیر عوامل ہوتے ہیں. وہ عوامل اگر کسی جگہ موجود ہوں گے تو ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا. نہیں موجود ہوں گے تو بس لوگ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا. میں نے 10 سال ملیشیا میں گزارے ہیں اور میرے خیال میں اس ملک نے بھی بہت ترقی کی. یعنی یہ حقیقت ہے کہ پورے ملک کا انفراسٹرکچر اور بہت سے ادارے قابل رشک تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں یہاں امریکہ میں ہوں تو اگر میں اس طرح کی ترقی کے لحاظ سے دیکھوں تو کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا. یعنی اگر باہر سڑک پہ آپ نکلیں، عمارتوں کو دیکھیں یا اسی طرح سے دفتروں کے نظم کو دیکھیں تو اس میں کوئی بڑا فرق نہیں محسوس ہوتا. ترکی میں بھی جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر بھی یہ چیز موجود ہے.
یو اے ای کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر بھی ایک بہت ویژنری قیادت، اگرچہ وہ استبدادی حکومت ہے، جی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ سب چیزیں دے گی جو اس کے وسائل میں اس کے لیے ممکن ہے۔ میں نے خود ان کا ایک انٹرویو سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک تدریجی طریقہ بھی تو اختیار کر سکتے تھے جس میں کوئی 20 25 30 سال میں جا کے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ سب کچھ جو دنیا میں کسی اچھے سے اچھے شہر میں لوگوں کو میسر ہے، میں اپنی قوم کو 4-5 سال میں کیوں نہیں دے سکتا۔ تو اس طریقے سے گویا لیڈرشپ کچھ فیصلے کرتی ہے، کچھ معاشی اور سیاسی عوامل اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک لفظ میں مجھ سے پوچھیں کہ کیا بنیاد ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی ایک خطہ ارض ہوگا جہاں پہ کوئی ملک قائم ہوگا، لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، سب کی آرزو ہوتی ہے کہ ان کو اچھے حالات میسر ہو، اچھا ماحول میسر ہو، یہ آگے بات بڑھتی کیوں نہیں؟ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک ہی وجہ ہوتی ہے اس کی، یعنی کیوں نہیں بڑھتی اور کیوں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ایک لفظ میں جواب ہے سیاسی استحکام۔ یعنی اگر آپ کسی ملک کے نظم میں، جو اجتماعی نظم ہے، استحکام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ریاست کا نظم کیسے چلنا ہے، کن قاعدوں پر چلنا ہے، کس طرح سے اس کو آگے بڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے آمریت کا فیصلہ کر لیا، آپ نے استبداد کا فیصلہ کر لیا، آپ نے بادشاہت کا فیصلہ کر لیا، آپ نے جمہوریت کا فیصلہ کر لیا۔ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، میں تو جمہوریت کو ایمانیات میں سے سمجھتا ہوں، لیکن سیاسی استحکام جیسے ہی پیدا ہو جاتا ہے ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور بدترین ہوتے ہیں وہ لوگ اور ادارے جو کسی ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ مذہب کے نام پر پیدا نہ ہونے دیا جائے، سالمیت کے نام پر پیدا نہ ہونے دیا جائے، قومی مفاد کے نام پر پیدا نہ ہونے دیا جائے، بدترین جرم ہے۔ اور سیاسی استحکام اگر نہیں ہوگا تو آپ کی سب تمنائیں بالکل خواب بن کے رہ جائیں گی۔ تو بنیاد یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ بہت اچھی طریقے سے بتایا سر آپ نے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے رافیہ خواجہ کا۔ رافیہ صاحبہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ My question is that Shias believe that muta is jaiz and Shia Muslims permit their wife to divorce them as part of the marriage contract. Among Sunnis in some countries, misyar is practiced, but such Sunnis do not permit their wives to divorce them as part of the nikah contract. Why is there such a fundamental difference between the two? And could you please tell me what does the Quran say about both these things? Shukriya. قرآن مجید نے اس میں جو واضح حکم بیان کر دیا ہے اس کے بعد بحث ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود بحث ہوتی رہتی ہے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ انسان ہے، اختلافات کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اختلافات تاریخی پس منظر کی وجہ سے ان کے تعصبات بھی بن جاتے ہیں، ان سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ میں کسی ایک گروہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، تمام گروہوں اور فرقوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی تھا، آپ یہود کو دیکھ لیں، آپ نصارہ کو دیکھ لیں، اور بعد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اہل سنت کو دیکھ لیں یا اہل تشیع کو دیکھ لیں، یا پھر بعد میں جو فرقے پیدا ہوئے ان کو آپ دیکھیں۔ قرآن مجید نے سورہ معارج اور سورہ مومنین میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ جس تعلق کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے ہیں وہ میاں اور بیوی کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اور عربی زبان میں جو ازواج یا زوج کی تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ اپنے عرف کے لحاظ سے اسی مفہوم کو بیان کرتی ہے، تو اس کے سوا کوئی تعلق بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں اگر استثناء کوئی بیان کیا تھا تو وہ اس زمانے میں جو غلامی کے ادارے نے پیدا کر رکھا تھا وہ ایک وقتی استثناء تھا۔ مستقل حکم اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ زوجین کا تعلق، میاں بیوی کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور میاں بیوی کا تعلق اس پہ اصرار کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ بچے پیدا ہونے ہیں اور ان بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے زندگی بھر کا معاہدہ ناگزیر ہے۔ تو اس وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اسی تعلق کو جواز حاصل رہے. اب اس تعلق کے نیچے نیچے جو بعض باتیں کی جاتی ہیں، جیسے مسیار کا حوالہ دیا یا اس طرح متع کا حوالہ دیا، تو قرآن مجید میں تو اس طرح کی چیزیں بیان ہی نہیں ہوئیں. اس میں دیکھا یہ جانا چاہیے کہ اگر زوجین کے تعلق میں کوئی حقوق فرائض طے کیے گئے ہیں، کوئی معاملہ ہوا ہے، تو کیا جو کچھ بھی آپ بیان کر رہے ہیں اس میں اس کی روح کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا؟ یعنی زندگی بھر کا تعلق، ایک ادارہ قائم کرنے کی جدوجہد، اولاد کو پیدا کر کے اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا، یہ سب چیزیں موجود رہنی چاہیے. تو اس کے لحاظ سے آپ کسی چیز کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت. یہ استثناء ہوتے ہیں، کسی موقع پر دینا پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں شادی تو کر سکتا ہوں لیکن دیکھیے میں تو کفالت کے اس قابل نہیں ہوں، اور کوئی عورت آگے بڑھ کے اس صورتحال کو قبول کر لیتی ہے کہ میں ملازمت کر رہی ہوں، میں یہ ذمہ داری سنبھال لیتی ہوں، تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یعنی ان کا باہمی معاہدہ ہے، اگرچہ جو اصل قانون ہے اس کی روح سے معاش کی ذمہ داری مردوں ہی پر ڈالی گئی ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی سربراہی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. تو کوئی استثناء اسی صورت میں قبول ہوتا ہے جب وہ اصل حکم کو مجروح نہ کرے. اصل حکم کیا ہے؟ زندگی بھر کے لیے تعلق کا فیصلہ اور اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اس ادارے کو وجود میں لانا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا متع میں یہ ممکن ہے؟ کسی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے. تو زوجین کے سوا کسی اور تعلق کو اللہ تعالیٰ جائز نہیں قرار دیتے. مطلب کھیل نہیں بنا لینا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو، استثناء. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں. توصیف چودھری صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کرتے ہیں. توصیف چودھری اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا جی، آگے جاتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس قائد جمال کا. قائد جمال، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. تھوڑا سا زور سے کہیے گا. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان پر کسی بھی درجے میں یہ مستحب ہے یا واجب ہے کہ مسلم حکومت کو قائم کرنے کی جدوجہد کی ہے؟ شکریہ. مسلم حکومت کو کام کرنے کی اجازت دی جائے؟ قائم کرنے. اچھا، قائم کرنے. اس وقت دنیا میں 50 سے زیادہ ملکوں میں حکومتیں قائم ہیں. اب کون سی حکومت قائم کرنی ہے؟ اس وقت تو سوال یہ ہے کہ جو حکومتیں قائم ہیں اور مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، ان کی اکثریت کی حکومتیں ہیں، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان میں اچھا نظم قائم ہو. اس اچھے نظم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے حکمران دین پر عمل کرنے والے ہونے چاہیے. تو میرے نزدیک یہ بڑی سادہ بات ہے جس کو موجودہ زمانے میں بہت پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. حکومت یہ انسان کے اندر ارج رکھا گیا ہے. اس وقت دنیا بھر میں جو سینکڑوں ملک قائم ہے وہ مذہب سے سند لے کے قائم ہوئے ہیں. یہ بالکل ایک جبلی تقاضا ہے جس کا ظہور ہو گیا ہے ضرورت کے تحت. تو اس لیے ملک قائم ہوتے ہیں، حکومتیں قائم ہوتی ہیں. مسلمانوں کے ہاں بھی قائم ہیں، غیر مسلموں کے ہاں بھی قائم ہے. جہاں جہاں کوئی حکومت قائم ہے اس کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا اچھی حکومت ہے، صحیح اصول پر قائم ہوئی ہے، اس میں جو لوگ حکمران ہیں وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اگر مسلمان ہیں تو کیا اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے، اس کو ایسے بیان کرنا چاہیے. یہ مسلمان حکومت قائم کرنا یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ جو حکومتیں اس وقت قائم ہوئی ہوئی ہیں ان کی جگہ جا کر کہیں بحیرہ عرب میں کوئی حکومت قائم کرنی ہے؟ حکومتیں موجود ہیں، ان کی اصلاح یا ان کو دین کی دعوت دینا یہ مقصود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ہمارے پاس انیس راجہ کا. انیس راجہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم خالد صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا، میں آپ کی کتاب پڑھا تھا الاسلام، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے شعور میں ایک چیز داخل کر دی ہے کہ صحیح و غلط کیا ہے، اور لیکن اس کو کوئی بھی پھر ایکسکیوز نہ دیا جائے، اسی لیے انہوں نے ڈفرینٹ ٹائمز پہ اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے. اور پروفٹ محمد کو جس ٹائم بھیجا تو یہ گلوبلی ایک اتمام حجت ہو گیا تھا پوری دنیا کے لیے. تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ مطلب کہ اس سے اگر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا جس ٹائم پروفٹ محمد آئے؟ کیونکہ آج کا ٹائم جو ہے جہاں پہ ڈفرینٹ موڈس آف کمیونیکیشن سے، جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں کوئی چیز ہوتی ہے
تو وہ پوری دنیا پتہ چل جاتی ہے. تو کیا یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا کہ پروفٹ محمد یا آخری جو ہمارے رسول تھے اس ٹائم آتے؟ ٹھیک ہے جی، اور کسی کو کوئی ایکسکیوز نہ ملتا. واضح ہوگی جی بات. شکریہ. لوگوں کے لیے عذر پیش کرنے کے لیے کوئی دور بھی مناسب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آج کے زمانے میں بھی یہی عذر پیش کر دیتے کہ اگر پیغمبر بھیجا ہے تو کوئی ایسا طریقہ بھی اختیار کیجئے کہ جو لوگ زمین کے کہیں نیچے گھسے ہوئے رہتے ہیں جنگلوں میں، ان تک بھی کوئی بات پہنچانے کا بندوبست کیا جائے. ابھی وہاں تو انٹرنیٹ نہیں پہنچا، پھر کیا کر لیں گے؟ تو یہ اصل میں درست بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ایک ایسے زمانے میں ہوئی ہے جس میں دنیا تاریخی دور میں داخل ہو گئی تھی، یعنی پری ہسٹورک نہیں رہا تھا معاملہ. اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کا سب گویا دنیا کے سامنے لکھا ہوا آنا شروع ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو بس اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، اس لیے کہ اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا. وہ ضروری ذرائع میسر ہو گئے، اور جب وہ میسر ہو گئے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسانوں کو بار بار اس تکلیف میں مبتلا کیا جائے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور وہ اس کو ماننے کے لیے مجبور ہوں گے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس کے نتیجے میں کفر کا ارتکاب ہو جائے گا. تو پیغمبر کا آنا ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اس کا خاتمہ کر دیا. تو اب وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ضرورت پیدا کر دی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور وہ ہمارے ہاں تاریخی طور پر متعین ہے. سنت ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے ہم تک پہنچ گئی ہے. تو اس لیے یہ وہی ہے. اور آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. تو اس میں وہ میرا اور آپ کا پابند نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ کے کہے کہ فلاں دور میں بھیجیں گے. اس نے جو فیصلہ کیا وہی صحیح فیصلہ تھا. چلیے بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں آصف علی سے. آصف علی اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم غیبت یا بیک بائٹنگ اور جو کینہ یعنی غصہ یا دشمنی، جب ان دو نیگیٹو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جان مال آبرو جو ہے وہ حرام ہے، تو ہم اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ یعنی ظاہر ہے گناہ تو دونوں ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کون سی چیز کسی بھی سوسائٹی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے تو اس میں ہم کس طرح، یعنی بیک بائٹنگ کو رکھیں گے یا ہم کہیں گے کہ دشمنی جب تک کہ وہ ایکشن میں نہ ڈھل جائے تو اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو جس وقت میں اپنی نیت میں کسی برائی کا فیصلہ کرتا ہوں اسی وقت گویا گناہ کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہوں. یہ اللہ کی عنایت ہے کہ وہ اس کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں. ورنہ میں جب اپنے دل میں گناہ کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ کہا ہے نا کہ آسمن قلب ہو، یعنی دل گناہ گار ہو گیا. تو ہمیں تو وہاں سے روکا گیا ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے ہیں، نیت ہے. یہ سب چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں اور نیت اور ارادے کی سطح پر یعنی انسان کے باطن میں ہوتی ہیں تو گویا گناہ کے لیے میں تیار ہو گیا ہوں. گناہ کے ارتکاب کی طرف بڑھنے کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے. تو وہیں سے اس کو رکنا چاہیے. اس کے بعد ان کا ظہور ہوتا ہے. جب ان کا ظہور ہوتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک گناہ کے درجے میں ہیں اور کب یہ جرم بن جاتی ہیں. تو گناہ کے درجے میں جیسے ہی آ جاتی ہیں یعنی اب ظہور ہو گیا تو بندہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اس میں خواہ اس نے غیبت کی ہے، خواہ اس نے اپنے حسد کا عملی طور پر کسی کے مقابل میں اظہار کیا ہے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی دھمکی دی ہے یا کچھ بھی کام کیا ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی سطح پر بھی گناہ کا ارتکاب کیے. یہ گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں اور یہ کمتر بھی ہوتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے جس کو کبیرہ گناہ کی اصطلاح سے بیان کیا جاتا ہے. تو یہ غیبت جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی کے عیب کا تمسخر اڑانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا. اگر آپ ان کو پوری تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں اخلاقیات کے باب میں جو فضائل اور رذائل کا باب ہے وہ اسی کو بیان کرتا ہے کہ کون سے گناہ سب سے بڑے گناہ ہیں. کوئی چیز جرم کب بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دنیا میں انسانوں کو یا معاشرے کو یا معاشرے کے نظم اجتماعی کو سزا دینے کا اختیار ہو گیا. جرم کا مطلب یہ ہے.
تو جرم کوئی چیز کب بنتی ہے، اس کی بنیاد وہی ہے کہ حق تلفی، یعنی حق تھا، قائم تھا، اس کو تلف کر دیا، یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف عملاً زیادتی کا اقدام کر دیا، اس کے بعد وہ جرم ہو جاتا ہے، اور پھر انسانوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اب میرے بنیادی حقوق میں مداخلت کریں، ورنہ اس سے پہلے یہ سب چیزیں گناہ کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے ہمارے پاس عافیہ خان صاحبہ کا۔ عافیہ خان اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اس میں یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، اس سے ملنے کی خواہش میں موت کی خواہش کا پیدا ہونا جائز ہے؟ اور اگر یہ زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے تو زندگی کی دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا رد عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتنا شدید کیوں تھا؟ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ زندگی خدا کی نعمت ہے، تو یہاں ملے یہ نعمت ہے، وہ ابدی ملے گی تو بہت بڑی نعمت ہوگی، تو ہر نعمت کی دعا کرنی چاہیے۔ موت کے لیے جلدی کیوں پیدا کی جائے اپنے اندر؟ جب ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دیے گئے ہیں تو یہ فیصلہ اللہ ہی کر لے گا کہ کتنی دیر تک ہم کو یہاں رکھنا ہے، اس کے لیے ہم کیوں تمنائیں کریں؟ جو نعمت اس وقت دی ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ اگر اس دنیا میں ہم کامیاب ہو کے اگلی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر کریں۔ وہی بات کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا کہ فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو کر داخل ہوں اس دنیا میں، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو اپنا اسوہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا کریں کہ پروردگار جب تک تو مجھے زندہ رکھنا پسند کرے خیر کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب تو ملاقات کے لیے بلانے کا فیصلہ کرے تو خیر کے ساتھ بلا۔ تو اس لیے نہ موت کی تمنا کرنی چاہیے نہ کسی اور چیز کی۔ موت بھی ایک حادثہ ہے جو انسان پر گزرتا ہے، ایک تکلیف کا وقت ہے جس سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ کسی تکلیف کی، کسی چیز کی بھی کبھی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ تمنا آپ اس چیز کی کریں کہ یہ دنیا خیر ہو، موت کا مرحلہ آئے تو وہ بھی خیر ہو، اس کے بعد ملاقات کا موقع آئے تو وہ بھی ہمارے لیے خیر ہو۔ تو اللہ سے خیر مانگیے۔ سب سے اچھی دعا، جو ظاہر ہے بہت سی دعائیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن مجھے جو دعا بڑی محبوب ہے وہ وہی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات۔ بہت ہی جامع تعبیر ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کی چیزیں یہ ہیں، باقی یہ ایڈونچر کرنے ہیں کہ ذرا چلیے موت مانگ کے دیکھتے ہیں جلدی ملاقات ہو جائے، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ چلیے سر، بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں فراز صدیقی صاحب کا۔ فراز صدیقی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ فراز صدیقی آپ؟ جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ جی شکریہ بہت بہت۔ غامدی صاحب، سوال یہ تھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں امام فراہی کو اور امام اصلاحی کو، تو دونوں کے جو نظم کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ترتیب میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ امام فراہی کے نزدیک 9 جو ہے وہ گروپس ہیں، امام اصلاحی نے اس کو 7 میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے انٹرنل آرگنائزیشن جو سوراز کی ہے وہ بھی ڈسکور کی، لیکن اس میں پھر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نظم جو ہے وہ اصل ہے، اس کی دلیل پھر کیا ہوگی؟ جبکہ دونوں جو پائنیئر ہیں نظم کے، ان کے نزدیک تو کچھ اور تھا نظم، اور پھر ان کے شاگرد اور آپ کے ساتھ کچھ اور نظم ہے، تو ان کے درمیان جو ہے وہ صحیح تر بات کیا ہے؟ اور کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں پھر کہ یہ بھی جو ہے وہ تفسیر رائے کی طرف بات چلی جائے گی اگر ہم اسی کانسیپٹ کو ڈیولپ کرتے رہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نظم اصل ہے، یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر نظم ہے، اور نظم کا اگر شعور نہیں ہے تو قرآن کی بڑی حکمت سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ وہی ترتیب ہے جو ہم نے جگہ جگہ بیان کی ہے، میں نے بھی بیان کی ہے، استاد امام نے بھی بیان کی ہے، امام فرائی نے بھی بیان کی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لفظ کا بالکل صحیح شعور حاصل کریں، اور لفظ کا صحیح شعور سماع سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ جملے کو جس طرح کے قرآن مجید میں وہ وجود پذیر ہوتا ہے، عربیت کے خالص طریقے پر سمجھنا سیکھیں۔ آپ سیاق اور سباق کے اندر رکھ کر بات کو متعین کریں۔ تو اصل یہ چیزیں ہیں۔ جی۔
اس کے بعد یہ کہ قرآن مجید نے یہ سب کچھ جو بیان کیا ہے تو الٹ اپ نہیں بیان کر دیا، بلکہ بڑے حسن ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہر سورہ کے اندر ایک وحدت پیدا کی ہے۔ یہ سورہ کے اندر جو وحدت ہے وہ تو مضمون پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ، جملہ اور سیاق و سباق کے بعد وہ ایک کردار ادا کرتی ہے بہت سی حکمتوں کو سمجھنے میں۔ یہ جو قرآن کی ترتیب ہے کہ اس میں 7 گروپ ترتیب دیے گئے ہیں یا 9 ہیں یا 10 ہیں، یا یہ کہ ان کو کس طرح رکھا گیا ہے یا ان کے اندر مضمون کا ارتقاء کس طرح ہے، یہ تو حسن ترتیب کا مضمون ہے، یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس طرح کی چیزیں جب بھی دریافت ہوتی ہیں تو وہ پہلے دن میں دریافت ہو جاتی ہیں، یعنی امام فرائی پر کوئی چیز الہام نہیں ہوتی تھی، غور کرتا ہے انسان اور اس کے بعد وہ اپنے نتائج فکر بیان کرتا ہے، بعد میں آنے والے ان کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں جہاں کوئی کمزوری ہوتی ہے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جس طرح لفظ کے معنی کے بارے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، جس طریقے سے جملے کی تالیف کے بارے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے سیاق، سباق، نظم، ہر چیز کے بارے میں 2 رائیں ہوں گی۔ 2 رائیں ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہوتی ہیں، یعنی کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ امام فرائی نے اس کو بہت ہی خوبصورت تعبیر دی ہے کہ ہر غلطی کی بنیاد یا قلت علم ہوگی یا قلت تدبر، تو اس لیے اپنی علم کی قلت کو دور کرنا چاہیے، اور یہ بڑے سے بڑے آدمی کے ہاں بعض اوقات کسی زاویے سے ہوتی ہے، اور اسی طرح قلت تدبر، تو غلطی ہوگی، اور کسی چیز کو دریافت کرنے کا عمل بھی بڑا تدریجی عمل ہوتا ہے۔ تو امام فرائی پیغمبر نہیں تھے کہ اگر ان کو ایک چیز نظر آئی ہے اور ابھی پوری طرح متعین نہیں ہے تو اب گویا مہر لگ گئی، دوسرا آدمی آ کے اس کا جائزہ لے گا، تیسرا لے گا، ہم نے جو کام ابھی تک کر دیا اس سب کا جائزہ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے سمجھنا، فہم حاصل کرنا، لفظ کا ہو، جملے کا ہو، سیاق و سباق کا ہو، نظم کا ہو، ہر چیز ایک تدبر اور تدریج سے گزرتی ہے، اور وہ گزرے گی، اور ہر چیز میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ سر، بات واضح ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں رمشا پرویز کا۔ رمشا، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ رمشا پرویز، اچھا جی، آگے جاتے ہیں۔ محمد ایاز، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ محمد ایاز، اور آگے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو بندہ ہمیں دین بتا رہا ہے یہ وہی دین ہے جو اللہ کو مقصود ہے، کیونکہ ہم عام بندے کے پاس اتنا کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ اتنے گہرائی میں جا کے دین کو سیکھ سکے یا اس پہ ریسرچ کر سکے۔ عام بندے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا بھی نہیں کیا کہ بہت زیادہ گہرائی میں اترا کرے۔ عام بندے کو یہ چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا کوئی سادہ ترجمہ لے اور اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار پڑھ کے رکھتے ہیں، اس کو زندگی بنانا چاہیے۔ اور عام آدمی کے لیے تو اب اتنی سہولت پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے تو چلیے پڑھنے کی ضرورت ہوتی تھی، اب تو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا سادہ ترجمہ، یعنی بغیر کسی تفسیر کے، بغیر حواشی کے، اس کو پڑھیے، اور سنت مسلمانوں کے اندر جاری ہے، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اس کو آپ محکم پکڑیں۔ اس کے بعد ہیں علمی بحثیں، ان میں جتنی ہمت ہو اس کے اندر اترا کریں، باقی کو چھوڑ دیا کریں۔ تو اس میں اپنے آپ کو اس تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی۔ ایک سوال اور لیتے ہیں جمیل مغل صاحب کا۔ جمیل مغل، آپ اپنا سوال پوچھیے۔ جمیل مغل، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں غامدی صاحب سے براہ راست مخاطب ہوں۔ میرا سوال ایک اس متفق علیہ روایت کے متعلق ہے جس میں ایک بدکار عورت کو صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ تو اگر اس چیز کو ایک اصول بنا لیا جائے تو ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں پہ تو جانوروں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور مہنگے سے مہنگے علاج بھی کرائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھوڑی سی بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا
گناہ سے بخشش اور مغفرت بغیر کسی ندامت کے جذبات کے، بغیر گناہ کے ادراک کے اور بغیر توبہ استغفار کے بھی ممکن ہے، تو یہ تو بہت بڑی اس میں تو ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. تو سر اس کے حوالے سے ضرور تھوڑی سی مہربانی فرمائیے گا. بہت شکریہ. اس طرح کے واقعات سے اصول تلاش کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں. یہ تو ایک جزوی اطلاق ہے، واقعہ ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات ایک معمولی سی اچھائی یہ انسان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی گناہ کا ایسا ارتکاب نہیں ہے، کوئی سرکشی نہیں ہے. اگر اس تک کوئی دعوت پہنچی ہے تو اس کے بارے میں کوئی غلط رویہ نہیں ہے، اور غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود کوئی نیکی کی، کسی ایسے موقع پر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیا. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے. یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی شرک سے نیچے نیچے ہے، یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ اپنے قانون اور اپنی رحمت کے ساتھ معاف کرتا ہے. تو اصول قرآن میں بیان ہوئے ہیں. کوئی چیز خلاف عدل نہیں ہوگی. کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کے بے لاگ فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. یہ فیصلہ الٹپ نہیں ہوگا. البتہ یہ بالکل درست ہے کہ کس کی توبہ کب قبول کرنی ہے، کب اس کو توفیق مل جانی ہے کہ وہ کوئی نیکی کر کے اپنے آپ کو بخشوا لے، اور کون سی برائی ہے کہ جو عین موت سے پہلے خدا نخواستہ سرزد ہو جائے تو آدمی کو مجرم بنا دے گی. یہ بالکل عقلی باتیں ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی آدمی اچھائی پر قائم رہا لیکن کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا. تو جرائم سے بچنا چاہیے، اور نیکیوں کی طلب اس سے پیدا کی گئی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو. تو بخشش کیسے ہوگی؟ بخشش ان سارے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہوگی جو قرآن نے بیان کیا. ٹھیک ہے سر. اور یہاں بھی یہی ماننا چاہیے کہ وہ اصول پیش نظر تھے، اس کی روشنی میں اللہ نے بخشش کا فیصلہ کیا ہوگا. واقعات سے اصول نہیں نکالا کرتے، اصول کی روشنی میں واقعات کو سمجھتے. بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ ایس آمدی لائف کی آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا اور آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ سکی، انہیں ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اختتام سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جانب سے جو سنڈے اسکول کا اہتمام ہوتا ہے اس کی رجسٹریشن اس وقت اوپن ہے. اس کی تفصیلات آپ gandhi.org پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.